السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ تو تیار ہیں آپ انشاءاللہ؟ کتاب ہے آپ کے پاس؟ گڈ۔ تو کیا پڑھنے والے ہیں آپ؟ مقائد الشیطان۔ ٹھیک ہے، سب دل میں پہلے درود شریف پڑھ لیں اپنے خاموشی کے ساتھ۔ چلیے سورۃ فاتحہ سے آغاز کرتے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیف تنجو من مکائد الشیطان، آپ شیطان کی چالوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ الحمدللہ قرآن و سنت کے ذریعے ہمیں اپنے اس دشمن کی پہچان بھی ہوتی ہے، اور پھر وہ کس قسم کی چالیں چلتا ہے ان کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ ہم کس طرح ان چالوں سے بچیں، کیونکہ دشمن کسی بھی وقت اپنا وار کرنے سے رکتا نہیں، اور اگر انسان جانتا ہی نہیں کہ اس کا وار کب، کس وقت، کس طرح مجھ پہ ہونے لگا ہے، تو پھر انسان بچ کیسے سکتا ہے؟ تو اس اعتبار سے یہ موضوع بہت ہی اہم ہے ہم میں سے ہر ایک کے لیے، کہ ہم جانیں اس کو اور پھر اس کے شر سے بچیں بھی۔ تو انشاءاللہ اس کتاب سے آپ کو بہت سی ایسی چیزیں معلوم ہوں گی۔ اس کے علاوہ ہم کچھ اضافی باتیں بھی قرآن و سنت سے باقاعدہ دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ اس دشمن سے محفوظ رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام المرسلین وقائد الغر المحجلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ والصلاة والسلام، اور درود و سلام، علی امام المرسلین، تمام رسولوں کے امام پر، یعنی کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وقائد الغر المحجلین، اور بابرکت لوگوں کے امام پر۔ قائد قیادت کرنے والا، لیڈر، امام۔ الغر، غر اصل میں غرہ سے ہے۔ غرہ کہتے ہیں گھوڑے کی پیشانی کو، ماتھا، اور اس کی پیشانی کی سفیدی، بیسیکلی گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی۔ اور محجل کا معنی ہوتا ہے ٹانگوں میں سفیدی والا گھوڑا۔ تو غر المحجلین ان گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کی پیشانیوں پر بھی سفید رنگ ہو اور جن کے پاؤں یا ٹانگیں بھی سفید ہوں۔ تو یہ بہت اعلیٰ قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں۔ ان سے تشبیہ دی گئی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہیں۔ ان کی علامت قیامت کے دن کیا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فالوورز کو کس طرح پہچانیں گے؟ ان کے چہروں اور ان کے ہاتھ پاؤں کی سفیدی سے۔ وضو کے وقت جن اعضاء کو ہم دھوتے ہیں وہ اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام امت کو پوری دنیا کے لوگوں میں سے الگ پہچان لیں گے۔ تو الغر المحجلین سے مراد آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اور خصوصاً نمازوں اور طہارت کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ان کے چہرے بھی روشن ہوں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی سفید ہوں گے۔ تو پھر مجموعی طور پر اس کو بابرکت لوگوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی نیک بابرکت لوگوں کے قائد۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ لیڈرشپ تو ہوتی ہی ہے ایک اہم مقام، لیکن
متقین کا امام ہونا ایک بہت ہی آنر اور مرتبے اور رتبے کی بات ہے، اور پھر نیک لوگوں کا قائد ہونا، الغر المحجلین کا، کہ جن کے چہرے بھی روشن، جن کے ہاتھ پاؤں بھی روشن، اور وہ قیامت کے دن اپنی نیکی کی وجہ سے باقی ساری مخلوق کے مقابلے میں بہت نمایاں. تو یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یعنی آپ کے مقام اور رتبے کی طرف بھی اس میں اشارہ ہوتا ہے، اور آپ کی امت کے نیک لوگوں کی خیر و خوبی کی طرف بھی. نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود و سلام ہو، اور آپ کے صحابہ پر، اجمعین سب کے سب پر، تمام صحابہ پر. اما بعد، اس کے بعد، فإن الشیطان الرجیم، پس بے شک شیطان مردود، ہوا عدو الانسان العنید وخصمہ العتید. شیطان کیا ہے؟ ہوا وہ، عدو الانسانی، انسان کا دشمن ہے، العنید جو حق کی مخالفت کرنے والا ہے. یعنی دشمنی کس وجہ سے ہے اس کو؟ کہ انسان کو رتبہ کیوں ملا، اور پھر وہ اللہ کی عبادت کیوں کرتا ہے، کیونکہ اس نے انکار کر دیا تھا نا سجدے سے. تو عنید کہتے ہیں اناد رکھنے والا. وخصمہ، اور اس کا مخالف یعنی انسان کا. العتید، جو ہر دم تیار رہتا ہے، یعنی ہر وقت دشمنی اور مخالفت کے لیے تیار ہے وہ. الذی لا یزال یکید لہ منذ ولادتہ وحتی موتہ، وہ دشمن جو ہمیشہ چالیں چل رہا ہے اس کے لیے، یعنی انسان کے لیے. منذ ولادتہ، اس کی ولادت کے وقت سے، اس کی پیدائش سے لے کر، وحتی موتہ، یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے. یعنی یہ دشمن انسان کی پیدائش کے دن سے لے کر انسان کی موت کے دن تک، حتیٰ کہ جب جان نکل رہی ہوتی ہے نا، اس وقت بھی یہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. بچہ جو ہی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اس وقت ہی اس کو کچوکے لگانے لگتا ہے، اور جب تک انسان کی روح نکل نہیں جاتی وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. تو اتنا سخت دشمن ہے جس نے انسان کو اول سے آخر تک گھرا ہوا ہے. وَلَا يَكُفُّ عَن تَزْيِينِ الشَّرِّ، اور وہ رکتا ہی نہیں شر کو خوبصورت بنانے سے. یعنی اس کی دشمنی کا انداز بھی بڑا میٹھا ہے، یعنی کہتے ہیں نا میٹھا دشمن. تو وہ اس انداز سے دشمنی کر رہا ہے کہ انسان کے لیے شر کو، بری چیز کو، گناہ کے کام کو انتہائی خوبصورت بنا دیتا ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ انسان کس قدر پھر دھوکہ کھا جاتا ہے کہ جب برائی انسان کو اچھی لگنے لگے تو پھر کیا ہوگا؟ انسان خوشی کے ساتھ برائی کی طرف مائل ہو جائے گا. وَطُرُقِ الضَّلَالِ لَهُ، اور گمراہی کے طریقوں کو اس کے لیے خوبصورت بناتا ہے. لِيَسْلُكَهَا، تاکہ انسان ان پر چلتا رہے. وَيَبْتَعِدَ عَن طُرُقِ الرَّشَادِ، اور دور رہے ہدایت کے رستوں سے. وَسُبُلِ الْاِسْتِقَامَةِ، اور استقامت کی راہوں سے. یعنی شیطان انسان کو گمراہی کے راستوں پہ تو چلاتا ہے لیکن ہدایت اور استقامت کی راہوں سے دور کرتا رہتا ہے. یعنی ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتا، اس میں روڑے اٹکاتا ہے، اور اگر کوئی آ جائے تو اس پر اس کو قائم نہیں رہنے دیتا. یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی خاص رحمت اور فضل سے ہمارے لیے ہدایت کی راہیں کھولتے ہیں. مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ دین کی سمجھ بھی مل جاتی ہے، دین کا علم بھی مل جاتا ہے، یہ راستہ بھی مل جاتا ہے، حق واضح بھی ہو جاتا ہے. لیکن پھر somehow انسان اس پر قائم نہیں رہتا، کیونکہ جو ہی کتاب سے تعلق کمزور ہوتا ہے، کتاب پڑھنے والوں کی دوستی سے انسان دور ہوتا ہے، تو شیطان گھیرا ڈال لیتا ہے اور اسے اس راستے سے پھیر کے لے جاتا ہے اور اس کے ارادوں میں کمزوری پیدا کر دیتا ہے، اور انسان اس راستے پر قائم نہیں رہتا، بھٹک جاتا ہے. یہ اس کی دشمنی. اب آپ دیکھیے کہ نمبر 1 برائی کو خوبصورت بنانا،
گمراہی کے طریقوں کو خوبصورت بنانا، گمراہی کی راہوں کو آراستہ کرنا، آسان کرنا تاکہ انسان اس پر سہولت سے چلے، اور ہدایت کے رستے کو اس سے دور کرنا، یعنی انسان کو ایسی چیزوں میں الجھائے رکھتا ہے کہ وہ ہدایت کے رستے پر ہی نہ چلے، اس راہ پہ جائے ہی نہ، اور پھر اگر جائے تو اس پر ہمیشہ نہ قائم رہے، اس سے ہٹ جائے۔ یہ ہے اس کا طریقہ، یہ ہے اس کی چال۔ وَالشَّيْطَانُ يُرِيدُ إِهْلَاكَ الْإِنسَانِ بِشَتَّى السُّبُلِ، اور شیطان ارادہ رکھتا ہے یا چاہتا ہے انسان کو ہلاک کرنے کا، یا انسان کو ہلاک کرتا ہے بِشَتَّى السُّبُلِ، مختلف راستوں سے، مختلف طریقوں سے۔ کما قال تعالی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، بے شک وہ دعوت دیتا ہے اپنے گروہ کو، اپنے جتھے کو، یعنی جو اس کی بات مان لیتے ہیں، حزب الشیطان، لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تاکہ وہ سب بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں، ان میں سے ہو جائیں، یعنی ان کو جہنم کی طرف لے جائے۔ تو شیطان باقاعدہ دعوت دیتا ہے اپنے راستوں کی طرف، جیسے ایک مومن کس طرف دعوت دیتا ہے لوگوں کو؟ اللہ کی طرف۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، اور اس سے بری بات کس کی ہو سکتی ہے جو شر کے راستوں کی طرف بلائے، اور وہ ہمارا دشمن شیطان ہے۔ لیکن انجام کیا ہے اس راستے پر چلنے کا؟ السعیر، جہنم۔ فَهُوَ يُوَسْوِسُ تَارَةً، کبھی تو وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یوسوس فی صدور الناس آتا ہے نا، تارتن، تارتن ویسے کہتے ہیں ایک بار کو، مراد اس سے کبھی کبھی دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وَيُزَيِّنُ الْمَعَاصِي، گناہوں کو زینت دیتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، اٹریکٹیو بناتا ہے۔ وَالْمُخَالَفَاتِ، اور نافرمانیوں کو، تارتن کبھی، یعنی کبھی اس طرح اور کبھی اس طرح۔ وَيَصُدُّ عَنِ الطَّاعَةِ، اور وہ اطاعت سے روکتا ہے۔ والعبادتی، اور عبادت سے، تارتن اخرى، دوسری بار، یعنی کبھی تو انسان کو برائی خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، اور کبھی اس کو اطاعت اور عبادت کا راستہ بڑا مشکل کر کے دکھاتا ہے۔ وَقَدْ بَيَّنَّا فِي هَذَا الْكُتَيِّبِ، اور تحقیق ہم نے بیان کیا اس کتیب میں، کتاب کی تصغیر ہے کتیب، کتیب کہتے ہیں چھوٹی سی کتاب، اسم تصغیر ہے، ان چھوٹا سا یہ پمفلٹ ہے، چھوٹی بکلٹ ہے، جسے بکلٹ کہتے ہیں نا، ایک بک ہوتی ہے بکلٹ، تو کتاب سے کتیب۔ حیل الشیطانی، شیطان کے ہیلوں، یعنی شیطان کے ہیلوں کو ہم نے اس کتاب میں واضح کیا ہے۔ وہ مقاعدہ، اور اس کی چالوں کو، وہ اسالیبہ، اور اس کے طور طریقوں کو، فی اضلال العبید، بندے کے گمراہی میں، یعنی بندے کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ثم ذکرنا 21 سببا شرعیا، پھر ہم نے ذکر کر دیے 21 اسباب، واحد ایک، 20 20، ایک اور 20 21، سببا اسباب، طریقے، شرعیا شرعی، یعتصم بها الانسان، جن کا سہارا لے سکتا ہے انسان، من الشیطان، شیطان سے بچنے کے لیے، یعنی شیطان سے بچنے کے 21 طریقے یہاں بتائے گئے ہیں۔ وَقَدْ حَرَصْنَا عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ كَلَامُنَا كُلُّهُ مُسْتَمَدًّا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَقَدْ حَرَصْنَا، اور ہم نے اس بات کی حرص رکھی، عَلَىٰ، اس بات کی، أَنْ يَكُونَ كَلَامُنَا، کہ ہو ہمارا کلام، كُلُّهُ، سارے کا سارا، یعنی جو بھی بات ہم کریں، مستمدن، وہ لی گئی ہو، اخذ کی گئی ہو، استمداد کہتے ہیں مدد طلب کرنے کو، مدد لینے کو، یعنی ہم نے مدد لی ہے من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے، وسنت رسولہ، اور اس کے رسول کی سنت سے، صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہماری کتاب میں جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں ان کی بنیاد کتاب و سنت ہے۔ نسأل اللہ تعالی ان ينفع بهذا الكتاب، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں وہ اس کتاب کے ذریعے فائدہ پہنچائے، وَأَن يُوَفِّقَ الْجَمِيعَ لِطَاعَتِهِ، اور سب کے سب کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا کرے،
واتباع سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور ہماری آخری دعا یا آخری پکار کیا ہے یا آخری بات کیا ہے کہ سب تعریف اللہ رب العالمین کے. آغاز بھی الحمدللہ سے اور مقدمے کا اختتام بھی الحمدللہ پر، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم پر دو حقوق ہیں بڑے. ایک تو یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کے احکامات کو مانا جائے، اس نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جتنی بھی نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں ان سب پر اس کا شکر ادا کیا جائے. اگرچہ شکر عبادت ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن خاص طور پر شکر کی ادائیگی، کیونکہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ آپ ان کی اکثریت کو، یعنی انسانوں کی اکثریت شکر گزار نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اللہ کے لیے شکر گزار ہونا جو ہے یہ اللہ کا حق ہے. اور اسی وجہ سے ہم ہر نعمت کے ملنے پر اور کسی بھی کام کی ابتداء میں اور اختتام پر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. اور آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو اول و آخر شکر. ٹھیک ہے، تو مختصراً کیا بات پتہ چلی کہ کتاب کا موضوع کیا ہے، کتاب میں کیا بتایا گیا ہے، کتاب کا سبجیکٹ کیا ہے. جی آپ فرمائیے. جی ہاں، شیطان کس طرح ہم پر وار کرتا ہے اور اس کے وار یا اس کی چالوں سے بچنے کے لیے قرآن و سنت میں ہمیں کیا رہنمائی دی گئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن انسان کو اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کی پہچان بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو اپنے رب کی پہچان کہ ہمارا رب کون ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہم سے قبر میں پہلا سوال کیا جائے گا، کیا من ربو کا. اور اگر پہچانا نہیں تو کیا جواب دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کہ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اپنے دین کو جاننا، اور پھر اپنی پہچان، ہم کون ہیں، میں کیا ہوں، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا کہ میرے اندر اللہ نے کیا کیا قابلیتیں رکھی. اور پھر اپنے دشمن کو پہچاننا، یہ بہت ضروری ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو بھی پہچان لیتے ہیں، دین کو بھی جان لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی پہچان لیتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بھی جان لیتے ہیں، لیکن کس کو نہیں پہچان پاتے؟ اپنے دشمن کو. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارا خزانہ اکٹھا کیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن دشمن سے نہیں بچتے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ بار بار حملہ آور ہو کر اس خزانے کو چرانے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی وہ چرا کے لے بھی جاتا ہے. اسی لیے پھر ہمارا ایمان ڈاؤن ہونے لگتا ہے، کم ہونے لگتا ہے، پھر ہمارے دل کے اندر وسوسے بہت آنے لگتے ہیں، تقوی میں کمی ہونے لگتی ہے، قرآن پڑھنے یا پڑھانے کے کام سے دلچسپی ختم ہونے لگتی ہے، عمل کرنا بھاری اور مشکل لگنے لگتا ہے، ذہن میں بہت سے خلل اور کنفیوژن پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ شیطان کو وسوسے ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ کیا کیا جائے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اچھی غذا کھاتے رہیں لیکن ان چیزوں سے نہ بچیں جو ہماری صحت کے لیے نقصان دیں. تو کہتے ہیں پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. پرہیز کیا؟ بچنا. تقوی بھی کیا؟ بچنا. تو شیطان کی چالوں کو جان کر اس سے بھی بچاؤ کے طریقے اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں. اور یہ سبجیکٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسی لیے اس کا چناؤ کیا گیا ہے. الحمدللہ رمضان میں آپ نے دورہ قرآن کیا، قرآن کا علم حاصل کیا، ایک جوش و خروش آپ کے اندر پیدا ہوا، آپ نے بہت سے ارادے اور عزم باندھے. پھر کیا ہوا؟ آہستہ 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 کمی آنے لگی، سستی آنے لگی، دھیان بٹنے لگا. وہ سب کیسے ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ وجہ کیا تھی؟ کون تھا پیچھے ہمارے؟ شیطان. رمضان میں تو بندھا ہوا تھا نا، اس کے بعد وہ کھل گیا اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دشمن کو پہچان کر اس سے بچنے کے طریقے اختیار کیے جائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جس ونس ان اے لائف ٹائم بس یہ جان لینا یا پڑھ لینا کافی ہے. نہیں، مستقل حفاظت اور مستقل علاج کی ضرورت ہے.
یعنی مستقل طور پر الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کتاب کو پڑھیے. ٹھیک ہے؟ اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیے، اس کے بعد میں فرسٹ چیپٹر شروع کروں گی. جی، ویری گڈ پوائنٹ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورا قرآن دیا، اور پھر قرآن کے اختتام پر آخری سورت کیا ہے؟ اس میں کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. 3 دفعہ پناہ لی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کے ساتھ. کس چیز سے بچنے کے لیے؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ٹھیک ہے؟ تو اس کی پہچان ضروری ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون ہے وہ دشمن.